یا بڑے سے بڑا ہاتھی ہو، وہ بھی اپنے آپ دیکھیے کہ وہ اپنے بچوں کی پرورش کر رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں جو سب سے پہلی آیت بچوں نے حفظ سورہ میں پڑھی ہے وہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہے جو دونوں جہاں کا پالنہار۔ پالنہار کس کو کہتے ہیں؟ جو پرورش کا نظم کرے۔ اس لیے کوئی کچھ بھی صفت ہو سکتی ہے، کسی میں رب اللہ کی جو صفت ہے ستار یعنی چھپانے والا، غفار معاف کرنے والا، لیکن رب کی صفت کسی میں نہیں آ سکتی۔ تو بھائیوں اور خواتین بہنوں، ہم جو پرورش کر رہے ہیں وہ کوئی علیحدہ اور ایک انوکھی چیز نہیں ہے۔ اصل میری اور آپ کی اور پورے سماج کی اور امت مسلمہ کی جو ذمہ داری ہے وہ اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت ہے۔ اور صحیح تعلیم و تربیت کے لیے کوئی اور چیز کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ اللہ پاک نے قرآن میں خود فرما دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ ہم سب کے لیے بیسٹ آئیڈیل ہے، اور آئیڈیل کا بنانا فطرت میں داخل ہے۔ اس چیز کو ماننا پڑے گا۔ ہر بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو وہ اپنے ماں باپ کو آئیڈیل بناتا ہے اور اسی چیز کو اپناتا ہے۔ اس کی مثال قرآن سے اور حدیث سے ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرۃ الاسلام، او کما قال علیہ السلام، ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن وہ ایکٹر ماں اور والد کو دیکھتا ہے، وہ جس مذہب، جس قوم میں جس رب کو، جس خدا کو، جس بھگوان کو وہ مانتے ہیں وہ اسی ماحول میں جیتا ہے، کیونکہ اس نے سب سے بڑا آئیڈیل اپنی ماں کو پہلے درجے میں، دوسرے درجے میں باپ کو مانا ہوا ہوتا ہے۔ ماں جس طریقے سے کام کرتی ہے، جس نہج سے بات کرتی ہے، وہ اسی طریقے کو اپنی زندگی میں اپنا لیتا ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ اگر بچہ مجوسی مذہب میں پیدا ہوتا ہے تو بڑا ہو کر مجوسی بنتا ہے، ایمان والے گھرانے میں پیدا ہوتا ہے تو ایمان کو اپنا لیتا ہے۔ ماں اور بہنوں اس بات کو ضرور سمجھو کہ بچے ہیں نا ایک ایسی چیز ہے جو یہ نیو ٹیکنالوجی ہمیں بہت اچھے سے سمجھا رہی ہے۔ بچے ہیں نا تو ہر چیز کو عکس کر رہے ہیں، جیسے پرنٹ آؤٹ رہتا ہے تو وہ پہلے پرنٹ کرتا ہے اس کے بعد آؤٹ کرتا ہے۔ تو بچوں کی یہ عمر ہوتی ہے زبان کے کھلنے سے پہلے، زبان کے کھلنے سے پہلے وہ پرنٹ کرتے ہیں اور جیسے زبان کھلتی ہے اس کو آؤٹ کرتے ہیں۔ اگر دیکھیں کہ ماں باپ آپس میں گالی گلوچ کرتے ہیں تو وہ گالی گلوچ کرتے ہیں، ماں باپ ایک دوسرے کو مارتے ہیں تو وہ بھی ایک دوسرے کو مارتے ہیں۔ اور ہمارے نادان بچے، نادان نہیں، بڑے ہو کر بھی نادان، عقل مند ہو کے بھی بیوقوفی یہ کرتے ہیں کہ ہم یہ سوچتے بھی بچے معصوم ہیں، ان کو کیا سمجھ رہا۔ قرآن اور حدیث اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ اگر ماں امید سے ہو اور بچہ ابھی ماں کے کوکھ میں ہو، ماں جو عمل کرتی ہے اس کا اثر بچے پہ ہوتا ہے۔ پہلے ایک دور ایسا گزرا ہے کہ مکاتب نہیں تھے، نہیں ہونے کی وجہ یہ نہیں کہ ہم پر ظلم و ستم کیا گیا، مکاتب کے نہیں ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ہر گھر مکتب بنا ہوا تھا۔ ماں حافظہ تھی، بچے حافظہ بنتے تھے، باپ عالم تھا، بچے عالم بنتے تھے، حفظ کی تعلیم وہ ماں سے لیتے تھے، عالمیت کی تعلیم اپنے باپ سے لیتے تھے۔ یہ دور بھی دیکھا ہے اس دنیا نے، لیکن آج مولوی صاحب گھر گھر جا رہے ہیں، بچوں کو لا رہے ہیں، اور ہم اپنی کم ظرفی سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ مولوی صاحب نے ایک دکان کھول رکھی ہے، دکان پہ گاہک کی کمی ہے، وہ اس لیے آپ کے پاس چلے آ رہے ہیں۔ ارے قربان جائیں ان کی قربانیوں پر، اور قربان جائیں ان کے ان اساتذہ پر کہ جنہوں نے ان کے رگو پے میں قربانیوں کا جذبہ پیدا کیا ہوا ہے۔ کمال اپنی اولاد کو پال لینا نہیں، کمال اپنی اولاد کی پرورش کر لینا نہیں، کمال اپنی اولاد کی تربیت کر لینا نہیں ہے، کمال تو جب ہے جناب کہ اولاد کسی اور کی ہے، تربیت کوئی اور کر رہا ہے۔ سچ دیکھا جائے تو یہ ہمارے علماء تمام امت کے محسنین ہیں، احسان ہے، لیکن ہماری کم ظرفی یہ ہے کہ ہم احسان فراموش ہیں۔ آپ بتلائیے مجھے، ہمارے جاننے کا ریلوے اسٹیشن یہاں سے دور ہو، مان لو فاصلہ ہو،
اور ہمارے سر پر بہت بھاری وزندار بوجھ ہے، اور ایک بیچارہ نوجوان آیا اور آپ کے سر کا بوجھ اٹھایا، آپ کے گھر تک صحیح سلامت، نازک برتن، کانچ کا برتن ہو، بہت قیمتی ہو، آپ کے سر سے لے کر اپنے سر پر رکھا، بحفاظت آپ کے گھر پر حفاظت کے ساتھ پہنچایا، اس کے بعد آپ کا عمل کیا ہوگا؟ اگر وہ کتنے بھی قیمت دینے کے بعد نہیں کہا تو کم سے کم آپ کو جزاک اللہ خیرن، اگر دین ہے زندگی میں تو یہ کہیں گے، اگر نہیں ہے تو تھینک یو تو کہہ ہی دیں گے نا، کیا اس کو گالیاں گلوچ کریں گے، اس میں نکات نکالیں گے، ارے تو ایسا چل رہا تھا، میرا مال گر جاتا تھا تو، پھٹ جاتا تھا تو، ایسا ہو جاتا تو، جو نہیں ہوا ہمارے وہ سوال ہے، جیسے بچے نے پوچھا دن میں کتنے نقطے اور رات میں کتنے نقطے، ہم اس میں الجھے ہوئے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہمارے محسنین ہیں، کیونکہ حدیث پاک میں جو ہے کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتہ، او کما قال علیہ السلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو تمہارے بارے میں اور تمہارے ماتحتین کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اولاد کس کے ماتحت میں ہوتی ہے؟ استاد کے یا ماں باپ کے؟ سوال ہے میرا آپ سے، کس کے ماتحت میں؟ ماں باپ کے۔ اب ماں باپ اس کو جو تربیت دے گے ویسے بچے بنیں گے، لیکن ہمارا معاملہ الٹا ہے، ہم فلم بینی، اور آج تو ہر گھر میں کیا، ہر گھر دور کی بات ہے، ہر جیب میں جو ٹی وی پر نہیں آ سکتا وہ سب کچھ اس پر آتا ہے۔ اور ماں کیا کرتی ہے، معاف کرنا میری بہنوں، میں آپ کو اپنا سمجھ کر ایک درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ماں کیا کرتی ہے، کھانا بنانا ہے، اب بچہ ضد کر رہا ہے، کیا کرے، اس کو موبائل ہاتھ میں دے۔ ماں کے ذہن میں یہ ہے کہ کم سے کم میری روٹی بن جائے گی، چاہے وہ موبائل میں جو چیز دیکھ لے، میری جب تک روٹی بن جائے گی۔ ماں کو سونا ہے، بچہ بے چین کر رہا ہے، ماں اس کو دے رہی موبائل۔ اب بتلاؤ، راستے کو بگڑا ہوا راستہ، یعنی اللہ نے جو صراط مستقیم بتلایا، ایک جہنم والا راستہ، ایک جنت والا راستہ، اب بتلاؤ اس راہ پر کون ڈال رہا ہے؟ بنیاد کس نے رکھی ہے؟ ظاہر سی بات ہے ہم نے رکھی ہے، اور آپ کو معلوم ہے جو بیج بوئے گے وہی پائیں گے، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی ایک سنت ہے، اللہ کی سنت یہ ہے کہ گیہوں پیریں گے گیہوں پیدا ہوگا، لیکن اللہ کی قدرت اس پر قادر ہے کہ گیہوں پیرے اور چاول آ جائے، اللہ کی قدرت ہے، لیکن عموماً سنت یہی ہے۔ تو بہنوں یاد رکھو، ہم جو ماحول دیں گے وہ ماحول کے اعتبار سے بچے بڑے ہوں گے۔ جو آنکھ کوئی بھی ہو، ہر ایک کے لیے یہی چیز ہے، ایک ہے آنکھ، دوسرے ہے کان، دو چیزوں سے، آنکھوں سے آدمی 45% علم حاصل کرتا ہے، اور آنکھوں اور کانوں سے 15% یعنی 15% کانوں سے حاصل کرتا ہے، تو یہ ہو گئے ٹوٹل 60%۔ تو 60% جو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اس کے اعتبار سے وہ بن رہا ہے۔ اب ہمارے پاس مکتب میں کتنے، 1.5 گھنٹہ، صرف 24 گھنٹے میں سے 1.5 گھنٹہ، اور ہم سوچیں گے 24 گھنٹے میں وہ جنید بغدادی بن جائیں، عبد القادر جیلانی بن جائیں، یا پھر صابر کلیری بن جائے، یا پھر اسی طریقے سے معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بن جائے۔ ممکن ہے، ہاں ممکن ہو سکتا جب آپ بچوں کو دینی ماحول گھر میں دے، لیکن ہمارے پاس تو الٹا حساب ہے۔ یہ بچے نے معصومیت کے ساتھ توتلی زبان میں، بچی نے آخری پروگرام میں کھانا کھانے کی 14 سنتیں سنیں، اب اس میں ہے 2 زانوں بیٹھنا یا 1 زانوں بیٹھنا، لیکن جن کے یہاں یہ ماحول نہیں ہے 2 زانوں 1 زانوں بیٹھنے کا، یا جن کے پاس ٹیبل کرسی، یعنی فیشن نہیں کہتے اس کو اعلیٰ ظرفی کہتے ہیں، ایڈوانس ٹیکنالوجی کہتے ہیں، اس پہ اگر کھا رہے ہیں اور بچی اگر نیچے کھا رہی ہے تو ماں خود کہہ رہی ہے اس بچی سے، بیٹا ایسے بیٹھنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے استاد نے ایسا کیا، الحمدللہ بچے سچ بات کو بہت جلدی قبول کرتے ہیں، نہیں ہمارے استاد نے ایسا کیا۔ ارے بیٹے اللہ نے تجھے 2 کان دیے ہیں، ایک کان سے سنا کر، ایک کان سے نکال دیا کر۔ عمل کی کوشش خود بچی کے جذبہ ہے، اب وہ ماں اس بچی کے جذبے پر گانٹ لگا رہی ہے، گٹھن لگا رہی ہے، اس پہ لاک کر رہی ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب بتلاؤ یہاں بچی پیاری پیاری سنتیں سیکھ رہی ہے، لیکن عمل کے لیے اس کو کوئی میدان اس کو نہیں دیا جا رہا ہے، تو وہ عمل کیسے کرے گی؟ عربی کا ایک مقولہ ہے، کل انائن یترشح بما فیہ،
کہ برتن میں جو ہوتا ہے وہی گرتا ہے. ماں باپ کی زندگی میں دین ہوگا تو بچوں کی زندگی میں خود بخود گرے گا. ماں باپ کی زندگی میں کچھ نہ ہوگا، کھوکھلا ہوگا، گندا پانی ہوگا، دنیا بسی ہوگی، تو بچوں کی زندگی میں کچھ ولایت اللہ والے نہیں بنے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے کہاں سے بچے کی تربیت کا نظام بنایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی نوجوان لڑکی دیکھنا شادی کا ارادہ کرتا ہے، اسی وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی ماں ڈھونڈو. حالانکہ ماں کا تصور نہیں وہ شادی ہونا اس کے بعد، لیکن ایسی ماں ڈھونڈو جو تمہاری اولاد کی صحیح تربیت کر سکے. کہاں سے نظام بنایا جا رہا ہے. اور یہاں ہم تو دیکھتے ہیں کیا ملے گا، کیا دیا جائے گا. یہ معاشرے کا ایک مستقل مسئلہ ہے، میں اس میں نہیں جاؤں گا، صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ ہماری چاہت کیا ہے. ہمارے نوجوانوں کی چاہت اللہ حفاظت کرے، اللہ حفاظت کرے. خود کو کبھی ہم آئینے میں نہیں دیکھتے، لیکن جو اسکرین پہ چہرہ دیکھے ہوئے بس دماغ میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے اسی سے شادی کرنی ہے. نہیں اس سے تو کم سے کم 19-20. اب ہم 11-20 ہے یا 8-4 ہے وہ ہمارا اپنا معاملہ ہے. ہم آئینہ ہمارے اپنے لیے نہیں دیکھتے، دوسرے کے لیے ایک آئیڈیل کیا کرنا ہے تو اس ٹائپ کی. پھر وہ کیا ہے، خود ناچیں گی بچوں کو نچوائے گی. یہی ہوگا، وہ خود ناچے گی بچوں کو نچوائے گی. پھر جب بچے تھرکتے ہیں تو ماں باپ بھی خوش ہوتے ہیں. ارے وہ نیا گانا بچے کو یاد ہو گیا، اتنا اچھا اس کا، یعنی اس کی میموری اتنی فاسٹ ہے. خوش ہو رہے ماں باپ. ذرا غور سے سمجھیے، امیجنگ کیجئے، اس کو تصور کی دنیا میں جائیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بچے نے فلاں گانا آ گیا، اس پہ وہ ڈانس کر رہی ہے. چھوٹی سی معصوم بچی اپنے پتلے پتلے ہاتھوں کو چھلکا رہی ہے، وہ بھی خوش ہو رہے ہیں، باپ بھی خوش ہو رہا ہے. حتیٰ کہ اگر بچہ بولنے سیکھے توتلی زبان میں باپ کو گالی دے تو باپ خوش ہو رہا ہے. اور شرم کی حد اس سے آگے ہے، اور اس سے آگے ہے. باپ کو گالی دی تو باپ کہہ رہا ہے بیٹے مجھے جو گالی دی ذرا آپ کے امی کو دینا، اب ان کی باری ہے. گالیاں سکھا رہے ہم، اور برا پھر بعد میں ہم کو لگتا ہے. اس لیے ہمارے علماء کہتے ہیں جو اپنے بچوں کو بچپن میں نچواتے ہیں پھر وہ 55 میں تم کو نچوائیں گے. جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ. یہ اللہ کا نظام بنا ہوا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے بچوں کی تعلیم و تربیت، آج لوگ اپنی اولاد کی تعلیم کے لیے، دیکھیے دنیاوی تعلیم ایک علیحدہ ہے، میں اس کو نظر انداز نہیں کر رہا ہوں. دین بنیاد ہے، آپ ضرور ڈاکٹر انجینئر بنے. ہمارا مکاتب کے قائم کرنے کا منشا یہ ہے کہ آپ کا بچہ حافظ بنے، عالم بنے، اور اس کے بعد اگر کوئی پوچھے یہ کون ہے تو کہا جائے حافظ ہے، انجینئر ہے، عالم ہے، ڈاکٹر ہے. کیونکہ ہر شعبے میں ہمارے دینداروں کی ضرورت ہے. اگر دیندار لوگ دنیاوی شعبے میں نہیں جائیں گے تو پھر ہوگا کیا؟ ہوگا یہی کہ پیٹ میں ہلکا سا درد ہے لیکن آپ کو کہا جائے گا آپریشن ابھی امیجیٹلی. اگر آپ آدھا گھنٹہ لیٹ آتے تو مر جاتے، یہ بن گیا خدا. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے ڈاکٹر سر درد کے بھی وہی، پیر درد کے بھی وہی، پیٹ درد کے بھی وہی، لیکن آج جتنے سوراخ اتنے ڈاکٹر، سب اپنے اسپیشلسٹ، جرنل کوئی نہیں. تو ڈاکٹر کیا کرے گا؟ آپریشن کی ضرورت نہیں ہے، آپریشن کرنے پہ مجبور کرے گا. انجینئر کیا کرے گا؟ سیمنٹ کی جگہ ڈسٹ ملائے گا، اس کو کسی سے کچھ لینا دینا نہیں، اس کا وہ اپنا جیب بھرے گا. لیکن اگر وہ دیندار ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس کی زندگی میں ہوگا، تو آپ کو صحیح مشورہ دے گا، چاہے آپ اس کے پاس کام کرے یا نہ کرے، آپریشن کرے یا نہ کرے. دیکھیے جیسے عالم اور حافظ کا بننا ضروری ہے، میں کہتا ہوں کہ اچھی ڈاکٹر اور خاص طور سے زچگی والی دیندار لیڈیز کا ہونا ضروری ہے. آج 90% جو سیزر ہو رہے ہیں صرف جیب میں موٹی رقم آنے کے لیے ہو رہے ہیں. اور یہ دعوے کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ میں بات کہہ رہا ہوں. یہ کیوں ہوا؟ ہم نے دیندار ڈاکٹر تو بنائے، انجینئر تو بنائے، لیکن دیندار نہیں بنائے. ابھی آپ کے سامنے جو آئے تھے ڈاکٹر صاحب، جن کا نام تو ڈاکٹر والا نہیں تھا لیکن پھر بھی ایک ڈاکٹر کے جیسے آئے تھے،
ان کی دینداری کا حال ایک نظریہ پیش کیا گیا. الحمدللہ بچے کو سب آتا تھا, وہ مکتب ہی کا تھا, لیکن ایک نظریہ پیش کیا گیا کہ آج کے ڈاکٹروں کا کیا حال ہے. تو معاشرے میں جیسے حافظ, عالم, دیندار کا ہونا ضروری ہے, ایسے ان کا بھی ہونا ضروری ہے. تو آپ اس چیز کو سمجھے کہ اللہ پاک کچھ نعمتیں وہ ہوتی ہیں جو بن مانگے ملتی ہے. جیسے سب سے بڑی نعمت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اتنی پیاری نعمت ہے کہ کبھی ہمارے ماں نے یا کسی نے گڑ گڑایا نہیں تھا, مانگا نہیں تھا کہ اللہ میرے اولاد کو دین دے دے, یا اپنے پرکھوں نے نہیں کیا تھا. اللہ نے بن مانگے, اس کو نعمت غیر مترقبہ کہتے ہیں, وہ نعمت دی ہے. ایسے ہی دوستو یہ مکتب کی نعمت ہمیں ملی ہے, اگر ناقدری کریں گے اللہ تعالیٰ نسلوں سے دین کو چھین لیں گے. اس کی اہمیت اور افادیت کو ہم سمجھیں. اور مدارس ہمارے دین کے قلعے, جیسے ہمارے مولانا صاحب وہ بیٹھے ہیں الحمدللہ یہاں قریب میں مجرے باڑی میں, ان کا بڑا ادارہ چلتا ہے. تو دیکھیے یہ جب ادارے مکتب چلیں گے مضبوطی سے, یہ اللہ کے راستے میں جائیں گے, ان کو سورہ فاتحہ سیکھنے کی نہیں سکھانے کا موقع آئے گا. یہ مدارس میں جائیں گے, ان کو الف با پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. حفظ چاہتے ہیں حفظ میں بیٹھیں گے, عالمیت چاہتے ہیں عالمیت میں. یہ شعبہ مکتب کا ایک ایسا شعبہ ہے جس سے ہر ایک کو تقویت ملے گی انشاءاللہ, دعوت کے کام کو بھی, مدارس کے کام کو بھی. آپ خود سوچیے اللہ کے راستے میں جاتے, چلہ مکمل ہو رہا ہے, کلمہ پورا نہیں ہو رہا ہے, سورہ فاتحہ کے کیا تعوذ تسمیہ پورا نہیں ہو رہا ہے, لیکن الحمدللہ مکاتب میں محنت ہو رہی ہے جو بچوں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے. اب اس نعمت کی اگر ہم قدر کریں گے تو اللہ پاک ہماری نسلوں میں دیندار اولاد کو پیدا کرے گا. ہو سکتا ولی بھی پیدا کرے, ولیوں کا دروازہ بند نہیں ہوا, نبیوں کا دروازہ بند ہوا, لیکن ولیوں کا دروازہ نہیں بند ہوا. اس لیے ہر یہاں بیٹھے ہوئے اولاد والے, صاحب اولاد والے خاص طور سے یہ نیت کرے کہ ہم اپنے گھر میں دین کا ماحول دیں گے بچوں کو. دیکھیے یہ کوئی اے فور ایپل اور بی فور بال والی تعلیم نہیں ہے کہ بس پڑھا ختم ہو گیا. یہاں تو الف سے اللہ, بے سے بندہ سکھایا جا رہا ہے, یہاں اخلاقیات سکھائے جا رہے ہیں. دیکھیے دنیا میں سب سے بڑا بہت یعنی ہم میں جو کمزوری ہے, جو ہمارا گراف ہے, سب سے زیادہ جو گرا ہوا ہے وہ اخلاقیات میں گرا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے پڑوس میں رہنے کے لیے کوئی تیار نہیں, ہمارے ساتھ ٹرین میں بیٹھنے کے لیے کوئی تیار نہیں, ہم سے کوئی معاملات کرنے کے لیے تیار نہیں. ان کی غلطی نہیں ہے, غلطی ہماری ہے کہ ہم نے ایسا پکچر ہمارا بتایا ہے کہ ہم اتنے ڈینجر لوگ ہیں. وہ تو پیاسے ہیں, وہ تو چاہتے ہیں حق بات کو, وہ چاہتے ہیں حق بات کی تلاش میں کئی لوگ نکلے ہوئے, لیکن ہم نے حق کو بتلایا نہیں. زبان سے حق بات کہہ لینا جیسے میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, اس کا اتنا فائدہ نہیں ہے. عملی شکل میں دین کو پیدا لوگوں کے سامنے رکھنا. ہمارے بچے سفید یونیفارم پہن رہے ہیں, آپ سوچ رہے ہوں گے کہ دیکھیے ہمارے پاس سلیے کی کمپنی کافی ہے جانلا میں, جیسے وہاں ایک یونیفارم ہوتا ہے, وہ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے, اس کے بعد وہ یونیفارم پہنے اور اس کے بعد چاہے جو لباس میں پہنے. اللہ جانتا ہے ہمارے علماء کی, ہمارے اساتذہ کی یہ نیت ہے. کیا نیت ہے؟ یونیفارم کا نام اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ آپ کو سمجھ سکے, ورنہ نیت یہ ہے کہ ہمارے بچے 24 گھنٹے اس اسلامی لباس میں رہے. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں اس لباس سے متعلق. آپ مجھے یہ بتلائیے, ایک نوجوان راستے سے چل رہا ہے, اس کے ہاتھوں میں کئی قسم کے دھاگے, اس کے گلے میں کئی قسم کی چین, آپ کی ہمت ہوگی اس کو سلام کرنے کی؟ جبکہ حدیث میں افشو السلام, سلام کو عام کرو, حدیث ہے. اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ قرب قیامت کی علامت میں سے بتلایا گیا کہ انسان اپنے جاننے والوں کو سلام کرے گا صرف. لیکن یہاں تو مجبوری ہو گئی ہے کہ کیونکہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ایمان والا ہے یا بھی نہیں. اب یہ اللہ کے راستے میں جا کر الحمدللہ چہرے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک آئی ہے. کئی لوگ یہاں بیٹھے جس میں اکثریت الحمدللہ جن کے چہرے پر سنت رسول ہے, تو میں ڈٹ کے کہوں گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب بتلاؤ نبی کی ایک سنت کے چھوڑنے سے کئی لوگوں کی طرف سے جو رحمتیں برکتیں اللہ کی طرف سے فرشتوں کی طرف سے آنے والی برکتوں کا دروازہ ہم نے خود بند کیا. اب یہ معصوم بچے, یہ چہرے سے, ان کے چہرے پہ کوئی داڑھی ابھی آ نہیں سکتی, عمر نہیں ہے, ان کو ہم پہچانیں گے کیسے؟ نام ہے عبد الرحمن, نام ہے عبد الرحیم, نام ہے عبد الکریم,
لیکن چہرے سے تو نہیں پہچانے جا سکتے نا. تو ان کا لباس گواہی دے رہا ہے کہ یہ اسلامیات ایمان والے گھرانوں کے بچے ہیں. یہ ہے یونیفارم کی قدر. دوسری بات، سفید ہی کیوں؟ کیا وجہ ہے کہ پوری دنیا میں، پورے ہندوستان میں آپ سفید لباس چلا رہے ہیں؟ سفید لباس اللہ کو بھی پسند، اللہ کے رسول کو بھی پسند. بعض علماء نے کہا ہے کہ سفید لباس جب تک کہ پاک صاف ستھرا ہوتا ہے اپنے پہننے والے کے لیے دعائیں کرتا ہے. تو اتنی بڑی نعمت. اور دوسری بات، آپ جانتے ہیں مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پونا والے جو ہمارے امیر تھے، انتقال فرما گئے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. وہ اکثر نکاح کے بیان میں اثر کے بعد ایک بات کہا کرتے تھے کہ ظاہر کا اثر باطن پر پڑتا ہے، جیسا ظاہر ہوگا ویسا باطن بنے گا. اب بتلاؤ، ان کا جب ظاہر صاف ستھرا ہو تو ان کے دل میں گندگی آئے گی؟ ان کے جب کپڑوں پہ داغ نہیں تو دل میں داغ آئے گا. تو وہ مثال دیتے تھے کہ اگر جو کپڑا پہنتا تھا وہ عام طور سے بمبئی کے چور کی مثال دیتے تھے کہ بمبئی کے چور اس کے چلنے کے اسٹائل سے پتہ کر لیتے تھے کہ اس کے جیب میں پیسہ ہے کیا نہیں. پھر دوسری مثال دیتے تھے کہ اگر اچھا کپڑا پہنتا ہے تو وہ ٹیڑھا ہو کر گاڑی پر بیٹھتا ہے. یہ اکثر مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے. تو ظاہر کا اثر باطن پر پڑتا ہے. آپ گندے سندے کپڑے پہنے ہو، تمہارا عزیز بہت قریبی دوست آ جائے تو آپ اس سے ملنا گوارا نہیں کرتے. لیکن ہمارا نوجوان بغیر ٹوپی کے مسجد میں جا رہا ہے، وہاں کی 5 روپے 10 روپے والی ٹوپی پہن کے جا رہا ہے. اس سے پوچھو کہ یہی مسجد کی ٹوپی آپ کسی اچھے دوست کے فنکشن میں جا سکتے ہیں؟ ہمارے نوجوان وہ 1/3 جو نکلی ہے نا، یعنی اس شریر اعتبار سے اس کا بدن تو چھپ جا رہا ہے. اگر اس کو جیسے ہمارے ایک مفتی صاحب کا پروگرام ہوا نا آخر میں، جیسے ان کے پاس کوئی آ جائے اور کہے کہ مولانا اس پہ نماز ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن میں اس سے پوچھتا ہوں کسی اچھے مہذب مجلس میں آپ اس کو پہن کر جا سکتے کیا؟ جب مہذب مجلس میں اس کو پہن کر نہیں جا سکتے، اس رب کائنات کے سامنے ہم کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ تو اس لیے بچوں کو یہ سفید لباس پہنایا جا رہا ہے، اسلامی لباس پہنایا جا رہا ہے. اس لیے آپ اس کو بوجھ نہ سمجھے کہ یہ کیا مولانا لوگوں نے اسکول کی طرح یونیفارم. ہم آپ کو کہہ رہے ہیں یونیفارم آپ کے سمجھانے کے لیے، ورنہ یہ اسلامی لباس ہمارے پیدا ہونے سے لے کر ہم موت تک پہننے کا ارادہ رکھتے ہیں. کیا مشکل ہے ہمارے لیے 2 اور 3 لباس کا بنوانا. اور دوسری اہم بات یہ ہے، آپ بتلائیے مجھے، ایک بچہ اچھے کپڑے پہن کر آئے، یونیفارم کی قید نہیں رکھے، اچھا کپڑا پہن کے آیا. اب اس کی ٹی شرٹ ہے 1500 روپے کی، اس کی جنس کی پینٹ ہے 2000 روپے کی، کتنے ہو گئے؟ 3500 روپے. اور ایک بچہ اس کے بازو میں بیٹھا ہے جس کی کل کائنات 350 روپے کی نہیں ہے، اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟